بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ معزز ناظرین، تیسرا پارہ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے حصے میں سورہ بقرہ کی کچھ آخری آیات ہیں اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ پھر اس پارے کے اندر قرآن پاک کی دو بڑی آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت الکرسی ہے جس کو تیسرے پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور نمبر 2 آیت دین ہے، یعنی قرض والی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ اس میں ارشاد باری ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی کو قرض دینے کا ارادہ کر لو مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لو، اور لکھنے والا تم میں سے عادل آدمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہاں پر وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا جو حصہ ہے جس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں بیان کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہاں سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے اور وہاں پر جا کر اس کو تبلیغ کی، اور وہاں پر اس کے ساتھ یہ مناظرے والا واقعہ پیش آیا۔ اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احیاء موتا کا مشاہدہ کرنا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اے میرے پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو کہا یا رب العالمین، ایمان تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تو اس اطمینان کی خاطر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیں اور انہیں اپنی طرف مانوس کر لیں۔ جب انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیا اور پھر آپ نے ان 4 کا گوشت کر لیا، ذبح کر کے، گوشت کرنے کے بعد ان کو 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، اور اس کے بعد آپ نے انہیں ندا دی، انہیں ان کے ان ناموں سے پکارا جن سے آپ پکارا کرتے تھے، تو وہ 4 پرندے اٹھے اور اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اب وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ وہ جو 4 پرندے تھے وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کو اپنی طرف مانوس کیا، ذبح کیا اور ان کا گوشت رکھا، اور پھر پکارا تو یہ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد پھر اس میں اسی پارے کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ رب العزت ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہاں پر بستی کے لوگ وہ مر چکے تھے، تو آپ نے یہ پوچھا کہ اللہ رب العزت ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں معاذ اللہ کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات تھی، صرف یہ دل کا اطمینان تھا اور دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ یہ کیسے کرے گا۔ تو جب یہ کہا تو یہ جا رہے تھے، ایک جگہ پر رکے اور رک کر آرام کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اور یہ وہیں پر ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، اور 100 سال تک یہ وہیں پر لیٹے رہے، اور اس دوران جو آپ کا پاس گدھا تھا وہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ تو جب یہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کم لبستہ، کہ عزیر آپ یہاں پر کتنی دیر رہے ہیں؟ تو وہ بولے کہ میں تو یہاں پر 1 دن یا 1 دن کا بعض حصہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ 1 دن یا اس کا بعض حصہ نہیں، بلکہ آپ یہاں پر 100 سال تک لیٹے رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے اوپر موت طاری کر دی گئی تھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے کھانے پانی کی طرف دیکھیے، اس میں سے ابھی تک بدبو نہیں آ رہی، تو کھانا بالکل ٹھیک تھا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ اپنی سواری کی طرف دیکھیے، جو آپ کا گدھا تھا اس کی طرف آپ نے دیکھا تو اس کی ہڈیوں کا نام و نشان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے دوبارہ سے زندہ کر دیا، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل کے اندر بھی جو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میں مشاہدہ کر لوں، یہ بھی زائل ہو گئی۔
اس کے بعد جو اس پارے کا تیسرا مضمون ہے وہ ہے صدقہ اور سود، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے تمہارے مالوں میں کمی کر دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اموال میں کمی نہیں کرتا بلکہ ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگرچہ تمہیں لگتا ہے کہ سود تمہارے مالوں میں اضافہ کرتا ہے، در حقیقت یہ سود تمہارے مال میں نقصان کا باعث ہے، تمہارے مال کے اندر یہ کمی کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک دیکھیے کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم سودی کاروبار کرتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں تو اس سے بظاہر تو ہمارے مال کے اندر بہت سا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ہمارے مال کے اندر اصل برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل کسی بندے نے تھوڑا کمایا، مطلب 1000 روپیہ اس کی مہینے کی کمائی ہے، 1000 روپیہ اس کی آمدن ہے، اور وہ اس 1000 روپے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس 1000 کے اندر اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ اس کو کوئی اور عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف جس بندے کی آمدنی لاکھوں روپے میں ہے، وہ جب مال کماتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس میں سے برکت ختم کر دیتا ہے اس کی ناجائز کمائی کی وجہ سے، اور جب اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کا جتنا بھی کمایا ہوا پیسہ وہ اس بیماری کے اوپر لگ جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی چوری ہو جاتی ہے، یا مزید بھی اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ برکت جو ہے یہ انسان کے مال میں آ جاتی ہے صدقہ ادا کرنے سے، اور سود جو ہے اس برکت کا دشمن ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس سورہ بقرہ کے آخر میں جو آخری آیات ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی برکت والی آیات ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات معراج کے موقع پر عطا فرمائی تھی، اور یہ اپنے خاص خزانوں میں سے یہ آیات عطا فرمائی تھی۔ پھر جو اس پارے کا دوسرا حصہ ہے جو سورہ آل عمران کے اوپر مشتمل ہے، اس سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے اس پارے کے اندر۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس کی سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت کا تذکرہ ہے، کہ اس کی سورہ بقرہ کے ساتھ وہ مناسبت کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد اس کو ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے، یعنی ادھر بھی اہل کتاب سے خطاب تھا اور یہاں پر بھی اہل کتاب سے خطاب ہے، لیکن سورہ بقرہ کا جو اکثر حصہ ہے اس میں خطاب وہ یہودیوں کے ساتھ تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں یہ خطاب نصارہ کے ساتھ ہے، یعنی عیسائیوں کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، ان کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کے 4 قصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلا قصہ وہ قصہ بدر ہے، کہ جس میں جو رمضان المبارک میں پیش آیا، اور جس میں 313 کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا جس نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ اور دوسرا جو یہاں پر قصہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، کہ جب بھی آپ کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام آتے تو آ کر دیکھتے تو ان کے پاس بے موسم پھل ہوتے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولیں کہ یہ اللہ کی طرف سے میری طرف رزق آتا ہے۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ جو پروردگار مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، وہ میری بانجھ کی بیوی کو اولاد دینے پر قادر کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو پھر یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ملتا ہے، ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ آپ نے پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی نیک ذریت عطا فرما، مجھے بھی پاک ذریت عطا فرما، یعنی نیک اولاد عطا فرما۔ تو اس کے بعد پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے اولاد عطا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں جو چوتھا واقعہ آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود کے اندر وہ کلام کیا اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو اگلا مضمون ہے سورہ آل عمران کا تیسرا مضمون، وہ ہے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ،
کہ پہلے اس میں مناظرے کا تذکرہ ہے اہل کتاب کے ساتھ، اس کے بعد پھر انہیں مباہلے کا چیلنج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مفاہمے کا تذکرہ آتا ہے، جس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، کہ اے اہل کتاب تم آ جاؤ اور اس کلمے کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو عبادت کے لائق مانتے ہوئے اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں انبیاء سابقین سے عہد کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سابق انبیاء تھے ان سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا کہ تم جب مبعوث ہو کر اپنی قوموں میں چلے جاؤ گے، تمہارے پاس آخری نبی اگر آ جائیں کسی کے پاس، تو تم میں سے جو کوئی بھی ان کا زمانہ پائے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے گا، اور تم سب اپنی اپنی امتوں کو بھی یہی کہو گے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل چوتھے پارہ کے خلاصہ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔